بچانے والے آئے جیتے ہیں تیری قاب، لٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے، چشم انصاف سے دیکھو تو زمانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، زہر پیتے ہیں گلاتے اسے کٹواتے ہیں، زہر پیتے ہیں گلاتے اسے کٹواتے ہیں، قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں۔ سلوات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادي عليا وغر العجائب تجره قولا لك في النوائب تجره أمني وغمي شيء جليك قسمتك یا اللہ ہو بے نبوتے کا، یا محمد ہو بے ولایتے کا، یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقال حق سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیے محمد. حضرت محترم عزاداران سید سجاد علیہ السلام، آج کی شب بہت ہی مصیبتوں والی شب ہے، گریہ اور ماتم والی شب ہے. یہ آپ سن رہے ہیں نوحے کی آواز، یہ جلوس نکلتا ہے ان مظلوموں کا جو بڑے ہی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. سید سجاد جو بیمار کربلا ہیں، ان کی شہادت کی آج شب ہے، اور سید سجاد کی کل عمر اتنی ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی. 38 ہجری میں ولادت اور 95 ہجری میں شہادت، یعنی امام حسین شہید ہوئے ہیں کربلا کی سرزمین پر بھوکے اور پیاسے. 57 ایئرس کل زندگی ظاہری، اور سید سجاد کی ظاہری زندگی بھی 57 ایئرس ہے. سید سجاد وہ ہستی ہیں جنہوں نے 25 حج پیادل کیا، پیدل 25 حج پیدل کیا انہوں نے، اور دن اور رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. عبادتوں کی زینت زین العابدین ہے.
عبادتوں کی زینت سین العابدین 1000 رکعت. اور جب وضو کے لیے جاتے تھے تو چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. کسی نے سوال کیا اے عابد بیمار، اے سید سجاد، یہ بتائیے کہ آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے جب آپ وضو کرنے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ وضو نماز کے لیے ایک جیسے کہ ایسی چیز ہے جیسے آپ مقدمہ ہے نماز کے لیے. مقدمہ جو چلتا ہے، وضو جو ہم کرتے ہیں یہ مقدمہ کا آغاز ہے. مقدمہ جو ہوتا ہے یعنی طہارت ضروری ہے نماز کے لیے. وضو کے عالم میں ہم جائیں تو دنیا کے خیالات دلوں سے دماغوں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگے. ایک مقدمہ چلے گا کہ دن بھر آپ نے کیا کیا کامات کیے، کتنے نیک کام کیے، کتنے نیک کام نہیں کیے، اچھے کام نہیں کیے. تو یہ مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور دوستو دیکھیے کہ 25 حج سید سجاد نے فرمایا کیا ہے پیدل، اور ایک مرتبہ حج کر رہے ہیں سید سجاد تو طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھا عبد الملک بن مروان بھی طواف کر رہا تھا، لیکن لوگ اس کو دیکھ کر اس کے قائل ہو جا رہے تھے. سید سجاد نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. دیکھیے سید سجاد پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا کے بادشاہ یا خلیفہ جو دنیاوی بن گئے کسی طرح، دنیا کے اللہ کی جانب سے نہیں، وہ اگر آئے بھی تو ہمارے خضوع اور خشوع میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے ویسے ہی پڑھیں گے. آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی آج بہت بڑا جو ہے جماعت کا بڑا آدمی آنے والا ہے آج مسجد میں، تو آپ کے رویے میں جو آپ عقیدت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع کے ساتھ ویسے ہی پڑھیے گا. اس میں یعنی آپ دنیاوی جو دنیا کے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ کے پیچھے نہ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ عطا فرمائے گا. سید سجاد نے توجہ نہ دی اور اپنا طواف جاری رکھے. اب یہ عبد الملک بن مروان کو جو ہے غصہ آیا. بادشاہ ہے اور تکبر ہے، غرور ہے، پیسے کا دنیا کا غرور ہے. اور سید سجاد دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، بے نیاز ہے. اس نے ایک جگہ گیا اور جانے کے بعد سید سجاد کو ایک خادم کو بھیج کے بلوایا. سید سجاد آئے اور یہ فرماتا ہے میں نے تمہارے بابا کو قتل نہیں کیا، میں نے تمہارے بابا کو امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی سرزمین پر میں نے قتل نہیں کیا، تو آپ مجھ سے کیوں دور رہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں دور رہتے ہیں؟ میں نے قتل نہیں کیا ہے. آپ آئیے، یہ ہمارے پاس آئیے، آپ کی کچھ چیز چاہیے. میں دنیاوی بادشاہ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس خزانہ ہے، میرے پاس ہر عیش و عشرت کا سامان ہے، ہر عیش و عشرت کا. آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کو بھی عیش کی زندگی ملے گی. جیسے کہ دنیا کے لوگ آج کل دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے. دنیا کے لوگ دنیا کے پیچھے دولت، شہرت، عزت دنیاوی، لیکن اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے ایک بار تو پھر وہ ابھرتا نہیں ہے. اللہ کی نظروں میں عزت پیدا کریے، دولت کے پیچھے نہ جائیے. یہ دنیاوی شہرت آپ کو آخرت میں ذلت دے دے گی. آخرت میں اگر عزت چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیے، ذکر محمد مصطفیٰ کریے، ذکر علی ولی اللہ کریے. آپ کو عزت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. لیکن یہاں پر آپ نے اگر دنیا کے پیچھے گئے اور واجبات کو بھول گئے تو پھر یہاں پہ بھی ذلت، وہاں پہ بھی ذلت. کون سی چیز اچھی ہے؟ یہاں پہ بھی عزت، وہاں پہ بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اور دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت. تو پتہ چلا ہم کہیں گے دنیا میں بھی عزت ہو
اور آخرت میں بھی عزت ہو، وہ بات اچھا ہوگا۔ تو سید سجاد سے کہتا ہے میرے پاس دولت ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس عیش و عشرت کی ہر چیز موجود ہے، آپ ہمارے پاس آئیے تو آپ بھی عیش سے جیئے گا، آپ کو بھی عیش کرنے ملے گا۔ سید سجاد جلال میں آ گئے، ایک مرتبہ اپنی ردا اتاری، سرزمین پر رکھا، خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا تاکہ خداوند عالم انہیں بتا دے کہ اولیاء اللہ کی قدر و منزلت تیری نظروں میں کیا ہے۔ ایک مٹھی مٹی اٹھا کے مسجد سے اس ابا کے دامن میں ردا میں ڈال دی، جیسے ہی مٹی جو ہے ردا میں گری وہ مروارید ہیرے موتی بن گئی۔ کہا کہ اے عبد الملک بن مروان، تو اس دولت کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ٹھوکر میں ہے نہیں؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں دوستو، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارا حجت ہے، حجت خداوند عالم ہماری ہے۔ یہ ہیرے موتی چمکنے لگے، فرمایا عبد الملک دیکھ لے، تو اس دولت کی بات کر رہا تھا، اس عزت کی بات کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ ہمارے تو مٹی جو ہمارے ہاتھ کا میل ہے وہ ہے۔ ارے تجھے ہماری قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے، یہ حورے یا غلمان یا فرشتے ہمارے حکم کے قائل ہیں، ہم حکم دیتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے، ہم حکم دیتے ہیں تو موت روح قضا ہوتی ہے، موت آتی ہے، ہم حکم دیتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے، ہم حکم دیتے ہیں تو موت روح نکالی جاتی ہے، موت آتی ہے۔ یعنی موت کا سلسلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، رزق بانٹنے کا سلسلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ ہمارے مومنین کہتے مولانا رزق کی بہت تنگی ہے، حلال رزق نہیں ملتا، تو آپ نماز واجبات ادا کریے گا تو رزق عطا ہوگا۔ اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو پھر اہل بیت راضی ہوں گے تو رزق عطا ہوگا۔ اور توجہ فرمائے، اور پھر سید سجاد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، کہا تو ہمارے رتبے کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اولیاء اللہ کا وہ بلندی ہے، وہ رتبہ ہے کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت کچھ نہیں مانی رکھتی ہمارے لیے۔ پھر اشارہ کیا، مٹی ہو گئی، اپنے ردا کا دامن اٹھا کے جو ہے پہن دیا، فرمایا اے عبد الملک میرا تجھ سے کوئی ساروکار نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بادشاہوں سے ہمارا کوئی ساروکار نہیں، ہمارا وہ بادشاہ سے ساروکار ہے جو خداوند عالم ہے، جو قادر مطلق ہے، جو وحدہ شریک ہے، جو وہاں کا بھی بادشاہ یہاں کا بھی بادشاہ ہے۔ ایک بہترین سے بات ہماری نزدیک نہیں آئے گی، کوئی غم نزدیک نہیں آئے گا سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، اور کوئی چوری آپ کے گھر میں نہیں ہوگی۔ تفرق کے طور پہ رکھیے اور سجدہ کرنے کے لیے خاک شفا استعمال کریے، شفاعت ہوگی، برکت ہوگی، رحمت نازل ہوگی۔ دیکھیے سید سجاد نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ایک شخص کھڑا تھا، دوسرا شخص چلا رہا تھا کہ میرے 400 درہم مجھے دے دے، میرے 400 درہم مجھے دے دے۔ قرضدار تھا، قرض ہمارا قرض اگر نہ، دیکھیے جلدی کس بات میں کرنا ہے، نماز پڑھنے میں جلدی نہیں کرنا ہے کہ یہ کھڑے ہوئے اور جلدی سے نماز پڑھی اور گئے اور سجدے میں، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پھر پڑھی اور ختم، بس میں نے فارمیلٹی پوری کر دی، اللہ تعالیٰ میں آ گیا تیرے سامنے۔ یہ نہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیے، دل سے پڑھیے، دل سے نماز کے مصلی پہ آئیں تو خداوند عالم سے آپ بات کرتے ہیں، آپ نماز کے بعد خداوند عالم سے مانگیے، مانگ کے دیکھیے، خداوند عالم آپ کو عطا فرمائے گا، خداوند عالم دے گا آپ کو، مانگیے، خدا سے مانگیے۔
400 درہم مجھے دے دے. ایک مرتبہ سید سجاد نے، وہ شیعہ تھا جو قرضدار تھا، جلدی کس بات میں کرنا ہے؟ ایک تو جلدی کریے قرض ادا کرنے میں، دوسرا جوان بیٹی کی شادی کرنے میں جلدی کریے، جوان بیٹی ہو گئی ہے اس کی شادی کرنے میں جلدی کریے، اور تیسرا کوئی مر گیا ہے تو میت اٹھانے میں جلدی کریے. نماز پڑھنے میں جلدی نہ کریے، آرام سے پڑھیے، خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہے. تو یہ اب لوگ کہنے لگے، دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان اور زمین ہمارے تابع ہے، ہمارے امام کہتے ہیں، اور یہ 400 درہم اس کا ادا نہیں کر سکتے. امام سید سجاد تانا مارا، وہ شیعہ تھا، رونے لگا، مولا کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے گریہ کرنے لگا کہ مولا میری وجہ سے آپ کو تانا مارا گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ آسمان اور زمین کی بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت کرتے ہیں آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی، زمین پر بھی، لیکن یہ ایک قرضدار کا 400 درہم ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ تیری مشکل خدا بند عالم نے حل کر دی ہے، تیری مشکلیں خدا بند عالم نے حل کر دی ہیں. کنیز کو حکم دیا میری جو افطاری کی روٹیاں ہیں وہ لے کر آ جا. دیکھیے سید سجاد روزے سے ہیں اور سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ میرے افطاری کی روٹی لے کر آ جا. کنیز نے 2 روٹی لے کر آئی، کہا یہ لے کے جا، تجھے برکت ہی برکت ہوگی، برکت ہی برکت تیرے گھر میں ہوگی. وہ روٹی لیا تو کڑک روٹی تھی، اور یہ جب راستے میں لے کے جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اب برکت کس طرح ہوگی. امام نے کہا برکت ہوگی تو یہ روٹیوں میں برکت کس طرح آ جائے گی. اور یہ شیطان وسوسہ پیدا کر. شیطان کا کردار دیکھیے، جہاں پر آپ نیک کام کرنے نکلے، جہاں پر آپ اچھے عمل کرنے نکلے، شیطان وسوسہ ڈالے گا. شیطان کسی گمراہ کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ ہدایت یافتہ کو ہی گمراہ کرنا چاہتا ہے. لیکن فرش ازا پہ جو آتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ یہ بی بی زہرا کا ماتم ہے، امام حسین کا ماتم ہے. اور شیطان اسے کہہ رہا ہے کہ یہ روٹیاں کیا کام دے گی تجھے، تیرا قرض ادا نہیں کر سکتی، کڑک کڑک روٹیاں ہیں، تیرے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی، تیری بیوی کو یہ پیٹ نہیں بھر سکتی، کڑک روٹیاں ہیں. اس نے پھر بھی جو ہے روٹیوں کو لے کے ایک مرتبہ بازار پہنچا، اور بازار پہنچا تو دیکھا ایک ماہی کو فروخت کرنے والا، مچھلی بیچنے والا بیٹھا ہوا تھا. ایک مچھلی رکھی تھی جسے کوئی خرید نہیں رہا تھا. سید سجاد کا وعدہ ہے، حجت خدا بند عالم کا وعدہ ہے کہ تیرے برخت ہوگی، تجھے رحمت نازل ہوگی تجھ پر. کہا کہ یہ روٹی ایک لے لیجئے اور مجھے وہ اس کے بدلے میں یہ مچھلی دے دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. روٹی لے لیا ماہی فروخت نے، اور وہ مچھلی کو انہوں نے لے لیا. اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک نمک بیچ رہا ہے، نمک، ایک شخص نمک بیچ رہا ہے. دیکھیے نمک کبھی بھی کھانا کھانے سے پہلے نمک ابتدا میں آپ چکھ لینا، تو اس سے جو کبھی آپ بیمار نہیں ہوگا. بہت ساری بیماریوں کا، ہزارہ بیماریوں کا توڑ کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لینا ہے. نمک، مٹی اور نمک ملا ہوا تھا، کوئی خرید نہیں رہا تھا. اس نے کہا ایک روٹی لے لیجئے اور مٹی اور نمک جو ملا وہ مجھے دے دیجئے. اس نے دے دیے. اس نے کہا کہ مچھلی کو جا کے پکائیں گے، کھائیں گے تو برکت ہوگی. وہ یہ سوچتا تھا. اب یہ سوچتے وہ گیا گھر پہ اور سوچ ہی رہا تھا کہ مچھلی کو اب چھیل کے ہم بنائیں گے اور کھائیں گے. اتنے میں دق الباب ہوا اور آواز بلند ہوئی. وہ ماہی فروخت بھی آ گیا اور نمک